الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته، والصلاة والسلام على سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود و سلام بآواز بلند پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. درود و سلام بآواز بلند پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. عزیزان گرامی، آج کی ہماری یہ مجلس پیر سید عبد الرحمن صاحب ان کے عرس اور سرکار دو عالم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے منعقد ہے. میں حسب معمول صاحب سجادہ پیر سید صدام حسین گیلانی آپ کے حکم پر یہاں حاضر ہوا، اور اللہ کے فضل سے ایک بار پھر ہمیں اس ولی کامل کی بارگاہ میں بیٹھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی حاضری نصیب ہوئی. عزیزان گرامی، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ پیر سید عبد الرحمن صاحب کے صرف مزار شریف پر بیٹھے ہیں. آپ صرف پیر صاحب کے مزار شریف پر ہی نہیں بیٹھے، یہ اب پیر صاحب کے عرس کی بھی مجلس ہے اور سرکار کے میلاد کی بھی مجلس ہے. تو یوں سمجھیے، کیونکہ اب سرکار کا ذکر شروع ہو چکا ہے، تو یوں سمجھیے کہ جیسے آپ سرکار کی بارگاہ ناز میں بیٹھے ہوئے ہیں. بلکہ یوں سمجھیے کہ مسجد نبوی کے پاس تھوڑی سی جگہ ہے اور وہاں رسول اللہ کے دیوانے مستانے پروانے بیٹھے ہیں اور سرکار کے محبت کی ایک کلاس ہو رہی ہے. تو ماشاءاللہ ہماری مجلس میں گولڑا شریف کے مشہور ثنا خانان جناب حافظ طاہر نواز صاحب آپ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور جناب حافظ سہیل عباسی صاحب. تو آپ اپنی توجہات کو میری طرف رکھیے تاکہ میں کچھ آپ کے ساتھ گفتگو کر سکے. آپ اللہ کے ولی کے مزار پر آئے ہیں تو کچھ لے کے اٹھیں اہل صفا کے در سے، کچھ سمجھ کے اٹھیں، کچھ لے کے اٹھیں. جسمانی لنگر تو ہم کھاتے ہی رہتے ہیں، ایک روحانی لنگر بھی ہوتا ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ لے کے جائیں. تو ارشاد ہوتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کی تعظیم کرو اور توقیر کرو. تعظیم کرو اور توقیر کرو.
میلاد شریف کی مجلسوں کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ سرکار کی تعظیم اور توقیر اور محبت کا اظہار کیا جائے۔ تو جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ تم میلاد مناتے ہو، بھائی میلاد منانے میں کیا حرج ہے؟ میلاد میں کوئی غلط پہلو اگر آپ کو نظر آئے تو پھر آپ بات کریں۔ میلاد مناتے ہیں ہم، سرکار کے جلوس کا اہتمام کرتے ہیں ربیع الاول شریف میں، تو یہ سرکار کی تعظیم اور توقیر کے لیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، قبیلہ عمر بن عوف کے لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ آپ قبیلہ عمر بن عوف آپ تشریف لے گئے ان کی صلح کے لیے۔ آپ ان کی صلح کے لیے تشریف لے گئے، سرکار رستے میں کہیں رک گئے، صحابہ پہلے وہ مقام پر پہنچ چکے تھے، آذان کا ٹائم ہو گیا، حضرت بلال حبشی نے آذان دی، سرکار تشریف نہ لائے، جماعت کا ٹائم ہو گیا، حضرت بلال حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے، آگے عرض کی کہ ٹائم ہو گیا ہے، جماعت کا سرکار تشریف نہیں لائے تو آپ جماعت کرا دیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو کروا دیتا ہوں۔ حضرت بلال نے اقامت کہی، حضرت ابوبکر صدیق نے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ ابھی نماز پڑھا ہی رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، سرکار مدینہ تشریف لے آئے، آپ صفوں کو چیرتے ہوئے پیچھے سے آپ پہلی صف میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ پہلی صف میں آ کے کھڑے ہوئے، لوگوں نے یوں ہاتھوں پر ہاتھ مارنا شروع کر دیے کہ حضور آ گئے ہیں، حضور تشریف لے آئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، یوں ہاتھوں پر ہاتھ مارنا شروع کر دیے۔ یہاں اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کو پتہ کیسے چلا کہ سرکار تشریف لے آئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں سے سرکار گزر جاتے تھے خوشبو مہک اٹھتی، لوگ سمجھ جاتے کہ سرکار تشریف لے آئے۔ خوشبو میں بسی رہتی تھی پہروں فضائیں، گزرتے تھے ایک بار وہ جس راہ گزر سے، اور عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، یہ ادنا سی ایک شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ اور یہی سرکار کی خوشبو جب قبلہ عالم اعلیٰ حضرت گولڑوی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب مجدد دین ملت معمور من الرسول، آپ نے جب خواب میں سرکار مدینہ کے بدوحا کے چہرے کی زیارت کی اور آپ کی وفرہ زلفوں کی زیارت کی، تو حضرت صاحب فرماتے ہیں الطیف سرا من طلعتہ والشذو بدا من وفرتہ فذکرت ہنا من نظرتہ، نینا دیا فوجا سر چڑیاں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے خواب میں قبلہ عالم حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو دیکھا تو آپ کی زلفوں سے ایسی خوشبو مہکی کہ مہر علی مدہوش ہو کے گر پڑا، ایسی سرکار کی وفرہ زلفوں سے خوشبو مہکی۔ اور اسی خوشبو کو جب بیدم سید بیدم وارسی نے سونگا تو انہوں نے کہا کہ دھیمی دھیمی خوشبو مہکی، خوشبو سرکار کی آ جاتی ہے، سونگنے والی ناک ہو تو خوشبو آئی جاتی ہے، کہتے ہیں دھیمی دھیمی خوشبو مہکی، بیدم دل کی دنیا مہکی، کھل گئے جب کے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے مل کے پڑھے ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے مل کے پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دھیمی دھیمی خوشبو مہکی، دھیمی دھیمی خوشبو مہکی، بیدم دل کی دنیا لہکی، کھل گئے جب کے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود و سلام جب بندہ پڑھتا ہے تو جو بندہ سرکار کی ذات پر درود پڑھتا ہے تو اسے خیرات سرکار کی بارگاہ سے آتی ہے، اس کی خیرات مدینے سے آتی ہے۔ سرکار کی بارگاہ سے خیرات حاصل کرنے کے لیے سرکار کی ذات پر درود و سلام مل کے پڑھیں صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جسے سرکار کی بارگاہ
बारगाह से भीख मिल जाए, जो सरकार के दर का सवाली बन जाए, सरकार की बारगाह से जिसे जो भीख मांगना जिसको नसीब हो जाए, तो सरकार उसे इतना अता फरमाते हैं, इतना अता फरमाते हैं कि फिर दोबारा उसे मांगने की जरूरत नहीं रहती, मांगने की जरूरत नहीं रहती। सरकार की बारगाह के भिखारी बन जाए, सरकार की आपकी बारगाह के गदाकर बन जाए, तो खैरात सरकार की बारगाह से इतनी नसीब हो जाएगी, इतनी नसीब हो जाएगी कि झोलियां भर देंदे फिर लोड़ न रहंदी बोलन दी, झोलियां भर देंदे फिर लोड़, झोलियां भर देंदे, झोलियां भर देंदे रहंदी लोड़ ना बोलन दी, ओ झोलियां भर देंदे, झोलियां भर देंदे रहंदी लोड़ ना बोलन दी। गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। सरकार की जात से अगर किसी ने कतरा मांगा तो सरकार ने उसे दरिया अता फरमाया, किसी ने जर्रा मांगा तो सरकार ने उसे सहरा अता फरमाया, किसी ने नुक्ता मांगा तो सरकार ने उसे किताब अता फरमाई। तो सरकार की बारगाह से भीख लेने की नियत से पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जहां से सरकार गुजरते थे खुशबू आ जाती थी, लोग समझ जाते कि सरकार तशरीफ ले आए हैं। जब सरकार आप सहाबा ने जब हाथों पर हाथ मारना शुरू किए कि हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। अब हजरत अबू बकर सदीक मसल्ला इमामत पर खड़े हैं, लिखते हैं कि हजरत अबू बकर सदीक इस कदर आप नमाज में गुम थे कि आपको पता न चला। जब तालियां कसरत बजी, हजरत अबू बकर सदीक ने पीछे तवज्जो की तो क्या देखते हैं, पीछे सरकार मदीना तशरीफ फरमा है, सरकार तशरीफ फरमा है। जब सरकार की देखा तो आप पीछे आने लगे, सरकार ने हाथ का इशारा किया कि नहीं अबू बकर तुम मसल्ला इमामत पर खड़ा रहे। जब नमाज मुकम्मल हुई तो नमाज मुकम्मल होने के बाद सरकार ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को तलब फरमाया, कहा अबू बकर मैंने तुझे कहा था कि मुसल्ला इमामत पर खड़ा रहे, मुसल्ला इमामत पर खड़ा रहे, तुझे किस चीज ने उबारा कि तू मुसल्ला इमामत को छोड़ के पीछे आ गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जवाब सुनिए, आपने फरमाया कि या रसूलुल्लाह आपकी मौजूदगी में अबू कहाफा की बेटे की क्या मजाल है कि मुसल्ला इमामत पर खड़ा रहे। अबू कहाफा, यहाँ दो बातें हैं, तवज्जो मेरी तरफ, मैं नुक्ते पर पहुंचाया। यहाँ दो बातें हैं, एक है सरकार की ताजीम, एक है सरकार की तालीम। सरकार की तालीम ये थी कि मुसल्ला इमामत पर अबू बकर खड़ा रहे, और सरकार की तालीम ये थी कि अबू बकर मुसल्ला इमामत को छोड़ दे और पीछे आ जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने मुसल्ला इमामत को छोड़ के बता दिया कि सरकार की तालीम से सरकार की ताजीम ज्यादा अफजल है, सरकार की ताजीम ज्यादा अफजल है, सरकार की ताजीम ज्यादा अफजल है। और सरकार की ताजीम और सरकार की तौकीर का असर क्या होता है। सरकार के एक सहाबी थे, अब्दुल्ला उनका नाम था, हिमार उनका लक़ब था, हिमार उनका लक़ब था। सरकार को वो हंसाते थे, सरकार को ऐसी बात करते थे, सरकार जब परेशान होते तो अब्दुल्ला ऐसी बात कर देते कि सरकार मुस्कुरा जाते, सरकार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। एक दिन अब्दुल्ला ने वो जो सहाबी थे सरकार के, वो ज़माना जहलियत था, उन्होंने शराब पी तो सरकार ने उन पर शराब पी बैठे, सरकार ने उन पर हाथ लगाई, फरमाया इसे कोड़े मारो, इसे कोड़े मारो, कोड़े मारो, कोड़े मरवाए गए। फिर
اسی دن وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سرکار نے فرمایا اسے پھر کوڑے مارو. پاس ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا تجھ پر لعنت ہو, تو شراب پیتا ہے, سرکار کو تکلیف دیتا ہے, سرکار نے اتنی بار منع کیا تو پھر بھی شراب پیتا ہے. جب اس نے اس صحابی پر لعنت کی تو سرکار پاس بیٹھے ہوئے تھے, آپ تڑپ اٹھے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم اس پر لعنت کرتے ہو, اس پر لعنت نہ کرو, یہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے, اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے, اللہ سے بھی محبت کرتا ہے. تو میرے کریم آقا وہ ہیں کہ جس کے دل میں سرکار کی تعظیم ہو, جس کے دل میں سرکار کی محبت ہو, تو سرکار پھر اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتے کہ یہ گناہگار ہے, سرکار یہ دیکھتے ہیں کہ یہ محبت کس سے کرتا ہے, یہ محبت کس سے کرتا ہے, یہ محبت کس سے کرتا ہے. ایک طرف محبت کا پہلو ہے, دوسری طرف گستاخی کا پہلو ہے. سرکار بیٹھے ہوئے تھے, یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے, آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے, ایک بندہ آیا, اس نے کہا محمد انصاف کرو, انصاف کرو. سرکار نے فرمایا مجھ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کون ہے. صحابی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجیے میں اس کا سر قلم کر دوں. سرکار نے فرمایا نہیں, اسے جانے دو. جب وہ چلا گیا تو پیچھے سے سرکار نے فرمایا کہ اس کی نسل سے گستاخ پیدا ہوں گے, اس کی نسل سے گستاخ پیدا ہوں گے. تو تعظیم یہ ہوتی ہے کہ جو گناہوں پر بھی پردے ڈال دیتی ہے, گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتی ہے, اور توہین اور گستاخی یہ ہوتی ہے کہ نسلیں بگاڑ کے رکھ دیتی ہے, نسلیں بگاڑ کے رکھ دیتی ہے. اس کا انداز جو تھا وہ گستاخانہ تھا. میں تعظیم اور توقیر میں بات کر رہا ہوں. یاد رکھو سرکار کی تعظیم ہم سب پر واجب ہے, ہم سب پر لازم ہے. اور یاد رکھو کہ سرکار کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کی تعظیم سرکار کی تعظیم ہے. جس نے سیدہ کائنات کی تعظیم کی اس نے سرکار کی تعظیم کی, جس نے سیدہ کائنات کی توہین کی اس نے سرکار کی توہین کی. کیونکہ سرکار کا خود فرمان ہے, سرکار نے فرمایا یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے, یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا نبی نہیں ہے لیکن نبوت کے جگر کا پارا ہے. آپ تشریف لاتی تو سرکار اٹھ کھڑے ہوتے, اپنی جگہ پر بٹھاتے, ہاتھ پر بوسہ دیتے, اپنی جگہ پر بٹھاتے. سرکار تعظیم کرتے تھے سیدہ فاطمہ الزہرا کی, کیونکہ وہ نبی ہے اور یہ نبوت کا پارا ہے, پارا پارے کی تعظیم کرتا ہے. اور جو نبی سے محبت کرتے ہیں وہ سیدہ کائنات کی تعظیم کرتے ہیں. ان کے دل میں اس طرح کا خیال پیدا نہیں ہوتے جس سے بندہ محبت کرے پھر دل میں یہ بات نہیں ہوتی کہ یہ خطا پر ہے, یہ غلطی پر ہے. آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں, آپ کے باپ نے, میرے باپ نے اگر کوئی غلطی بھی کی ہو تو باہر سے کوئی آ کے کہے کہ تمہارے باپ نے غلطی کی ہے تو مجھے برداشت نہیں ہوگا, مجھے تکلیف نہیں ہوگی. ہم سیدہ کائنات سے محبت کرتے ہیں, ہمارا سرکار کی بیٹی سے محبت کا تعلق ہے. ادھر بھی سیدہ کائنات ہمیں نجات دیں گی, ادھر بھی سیدہ کائنات ہمیں نجات دے گی. سیدہ کائنات کے بارے میں اگر کوئی بات کرے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہم اس کو سننا برداشت نہیں کرتے, ہم اس کو سننا برداشت نہیں کرتے. تم کہتے ہو کہ سیدہ کائنات خطا پر تھی, ان کی اولاد میں سے کسی نے کہا ہو, اولاد میں سے کسی نے کہا ہو, اولاد میں سے کسی نے کہا, کیونکہ اولاد کے دل میں ان کی سچی محبت ہے, ان کی سچی محبت ہے. دادا صاحب لکھتے ہیں, دادا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, آخری بات کر کے میں نعت خوانوں کے حوالے, ان کے حوالے میں کرتا ہوں. دادا صاحب لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت بلال حبشی آپ کے مزار شریف کے سرانے والی سائڈ پر بیٹھا ہوا تھا, تو بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی. جب میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سحر حرم میں بیٹھا ہوا ہوں, میں سحر حرم میں بیٹھا ہوا ہوں, ماتاب میں بیٹھا ہوں. تو اچانک دیکھتا ہوں کہ باب بنی شیبہ سے سرکار